تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے، کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے، تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا، یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے. اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں، تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. انسان جو ہے نا، یاد رکھیں، انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا، ماحول میں رہ رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا، آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں، ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں، تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے، ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے، تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. اخلاق گئے تیل لینے. خواتین کی بھی یہی بات ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے ناک دیکھو، موٹی ہے، ٹھگنی ہے. یہی صبح سے شام تک. جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ، اس کے دوست بھی، اس کی فرینڈز بھی زیادہ. شکل اچھی نہیں ہے، جاؤ. کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل. کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی، سنگروں کا دور ہے، اداکاروں کا دور ہے، تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے، کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے، تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا، یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے. اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں، تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. اور بیوٹی پارلر کا جو، حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں. کیا کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پارلر. لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے، بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار، جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے. بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے، کیا کر رہے ہو یار تم. تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا. آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا. وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں، کیسا لگ رہا ہے وہ، جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے، ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں، کسی شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی، جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا، جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے. وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی. تجربہ زیادہ ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ذمہ دار بنا دو. اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، دین آئے گا ہماری زندگی میں، ساری دنیا. تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی. اب آپ کی نظر میں تہجد کی، اللہ کے خوف سے رونے کی، ان چیزوں کی ویلیو خود بخود بولو بھائی بڑھ جائے. اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے ہیں، اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں نہیں ملا، اس کی میں خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو, کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا, اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا. وہ زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں, تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ, اس کے پاس پیسے کتنے ہیں. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, تیرا بزنس کیا ہے, چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو, فٹنس تو گئی, توند یہاں تک ہو, باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑے میڑے آڑے ترچے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نا 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 نا. ہاں بھائی تیرا بتایا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہے, تیرے پاس کہاں کے ہیں. یار میں تو ڈیفنس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, چائے کا نہیں پوچھے گا آپ کو, پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں, وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کروڑوں کی ہوتی ہے, تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت, بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا, ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کے ہوں, حرام کے ہوں, وائٹ منی ہو, بلیک منی ہو, آپ کی بھلا سے منی ہونا چاہیے. توند یہاں تک ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, ہینڈسم ہے نہیں ہے, اس سے انہیں غرض. آڑے ترشے ٹیڑے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا, اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہا ہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں, سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے. صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے.
آپ 1000 کوششیں کر لیں صحت بنانے کی، اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، آواز کا اچھا ہونا، آواز کا بھدا ہونا، یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تجارت کی بنیادوں پر اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو بھائی پیسہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چھن جاتا ہے. موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو چونکہ ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، فنا ہونے والی، ختم. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، عزت بھی شہرت بھی، کہاں گئے؟ مر کے ختم، برباد ہو گئے. تو جس بیس پہ عزت ہو رہی ہے وہ بیس اگر ختم ہو گئی. وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے تاجر ہیں، بیان سنتے ہیں، یہ بات بھی سنیں گے وہ، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، سنیں گے وہ، خوش ہو جائیں گے. اچھا ہے. میں 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے آفس آیا کرو، جب بھی آتے ہو نا کوئی اچھا سودا ہو جاتا ہے. تو مجھے فون کر کے بلاتے ہیں، یار کام ہے آپ سے، آئیں بیٹھیں یار پلیز یار چائے پی لیں ہمارے ساتھ. یہ وہ بہت اصرار کر، میرے پاس اچھی دوستی ہے، گپ شپ اچھی ہے، کبھی ٹائم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ تو بالکل ہی چپکی جاتے ہیں، کیا آؤ بیٹھو، کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار جب بھی آئے ہو نا سودا ٹائٹ ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کسی دن میں آیا اور نقصان ہو گیا تو یہ عقیدت کہاں جائے گی؟ عقیدت کی بیس جو ہے نا، میں نے کہا مضبوط بولو بھائی، عقیدت کی بیس خاندانی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی بیس ہی یہی ہے کہ آنے سے پھر وہ بھینسوں والا ہی قصہ ہوگا. سنا ہوگا کئی دفعہ، چھوڑو تو بار بار نہیں سناتا. وہ بھینسوں والا ہے نا، نئے نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہاں بچڑے پہ آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں بچڑوں پہ بھی آ رہا. تو وہ بھینس نہیں، ایک آدمی کے مولوی صاحب نے کہا دودھ مسجد میں آیا کرو اور بھینس تمہاری دودھ دے گی. ایک دیہاتی وہ مسجد میں آیا تو دودھ دینے کی وجہ مر گئی. 2-4 نمازیں پڑھی، ہر بھینس مر رہی تھی. تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہارے امتحان لے رہے ہیں نا. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا، چھوٹا سا بھینس کا بچہ. تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو بھائی عقیدت کی بیس یہ تو نہیں ہونا کہ آئے تو کاروبار اچھا ہو گیا، اس کا مطلب جس دن آنے سے کاروبار گرا تو مفتی صاحب وہیں بیٹھ کے چائے پی لو، یہ آنے کی ضرورت. خیر وہ ایسے نہیں ہے، اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو بیس جو ہے نا، بیس یہ تھی کہ بھائی خوبصورت ہے، اس بیس پہ عزت ہے. تو جس دن خوبصورتی ختم ہوئی عزت ختم. بیس اس پر ہے کہ پیسہ ہے، تو جس دن پیسہ گیا عزت بھی گئی. تو بیس اگر یہ ہے، یہی بیس بن رہی ہے نا. آج کل جو معاشقے ہو رہے ہیں ان میں بیس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ختم ہو گئی. یہ جو آسمان سے تارے توڑنے اور چاند اور ستارے اور میں لٹک جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ محبت کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے. اور وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جتنی وجوہات ہیں نا جن کی بیس پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کبھی ہم محبت کسی کی خوبصورتی کی بیس پہ کرتے ہیں، کبھی دولت کی بیس پہ، کبھی طاقت کی بیس پہ کرتے ہیں، یار بڑا پاورفل ہے. کبھی کمالات کی بیس پہ کرتے ہیں کہ یار صاحب کمال ہے، آخری بال پہ چھکا مار دیا تو کمال ہے نا. او بھائی میاں داد نے آخری بال پہ شارجہ کپ میں چھکا مارا تھا تو جاوید میاں داد کو لوگ کندھے پہ اٹھا رہے تھے. کیا خوبصورتی کی بیس پہ اٹھا رہے تھے؟ ہے بھائی؟ یا پیسے کی بیس پہ؟ کمال، یار لاسٹ بال پہ چھکا مارنا آسان کام نہیں. کمال کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے اور آپ نے کر کے دکھا دیا. تو ان کمالات، تو اللہ کے کمالات سب سے
زیادہ. کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے بھائی, یہ آخری بال پہ چھکا مارنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انڈے کو توڑ کے دیکھو, زردی سفیدی, مرغی کو اس پہ بٹھا دیا ہے بھائی. مرغی کو بتایا کیسے سمجھ میں آیا کہ مجھے اس انڈوں پہ بیٹھنا ہے؟ اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, بیٹھتی بھی ہے, ان کو گھماتی بھی ہے. اسے پتا ہے کہ اس کو ہیٹ دینی ہے, اب یہاں ہیٹ ہو گئی, اب اس کو گھمانا ہے. اس کو کون سمجھا رہا ہے یہ سب چیزیں؟ اور ہیٹ ملنے سے کیسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے نا. اتنی تمیز سے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے کہ اتنی تمیز سے اگر نمازی امام کے انتظار میں بیٹھیں تو جنتی بن جائیں. صحیح بات, نمازی اتنے اطمینان سے مسجد میں نہیں بیٹھ, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مرغی سے سبق سیکھو بھائی. کیسے آرام سے بیٹھ جائے گی, انڈے سیتی رہے گی بھائی, بس چونچ سے تھوڑا سا ہلائے گی اور پھر وہ. اور 21 دن کے بعد کیا اللہ کی قدرت, اسی انڈے میں چونچ پیدا, مغز پیدا, دل پیدا, جگر, وہ چونچ مار کے چوزا نکلتا ہے اور دانا کھانا شروع. اس کو اپنی اماں کا بھی پتا ہے یہ ہے میری اماں, اور اماں کے دل میں محبت کیسی. ان چوزوں کے بعد اماں کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. مرغی کبھی پال کے دیکھو, بڑی عبرت کا سامان ہے مرغیوں میں بھائی. ہم نے ایک مرغی پالی تھی. مرغیوں میں نا جیلسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی لاؤ تو پرانی مرغیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, یہ ہمارے ڈڑوے میں کیوں آئی ہے. تو ہم ایک نئی مرغی لے کر آئے, کمزور سی, پرانیوں نے ایسی کی تیسی کر دی اس کی. یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت. وہ نئی مرغی کمزور نے انڈے دیے, ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا, اسے چوزے نکل آئے. جس دن اس کے چوزے نکلے ہیں نا, تو اب وہ بچوں کی ماں بن گئی. اب اس کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج. اب اس نے کہا کوئی قریب آ کے تو دیکھے, کوئی قریب تو پھٹ گئے میرے. وہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے نا اس مرغی میں, ہے اتنی کمزور, لیکن اب 6 8 مرغیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب وہ الٹا پٹک پٹک کے ان پہ حملہ کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے بعد ماں میں بے پناہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. عورت میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نا, طاقت ملتی ہے, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے بچوں سے, اولاد سے. اسی سے روک دیا. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی, اللہ کے ایسے ایسے کمالات ہیں. پانی سے انسان بنا دیتا ہے ایک منی کے قطرے سے, اسی میں دل, دماغ, جگر, آنکھ, ناک, گردے, پھیپڑے, کلیجی پیدا کر کے کیا کر دے گا؟ انسان بنا دے. فالق الحب والنوى, دانے کو پھاڑتا ہے, تناور درخت بناتا ہے, اس درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے, پھر اس پھل میں وہی گٹلیاں, ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالو ہے بھائی, اس سے پودا پیدا ہوگا, پھر پودے سے درخت پیدا ہوگا, بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ رہی ہے. پھر وہ درخت بڑا ہوگا, اس میں بھور لگے گا, اس میں پھول پیدا ہوگا, پھر اس میں پھل پیدا ہوگا, پھر وہ بڑا ہوگا, پکے گا, سینکڑوں ہزاروں آم پیدا ہوں گے. ان سینکڑوں ہزاروں میں سے ہر ایک میں وہ گٹلی ہوگی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. او بھائی, ایسے کمالات کسی کے نہیں ہیں, اور یہ کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جاوید میاں نے ایک چھکا مارا تھا, اس کے بعد دوبارہ دوسرے ایسے چھکے کی توفیق نہیں ملی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اب محترم کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب چھکے چوکے نہیں مارے جا سکتے. صحت خراب. اسپیڈ اختر, بھائی شعیب اختر کا عرف کیا ہے؟ اسپیڈ اختر. اسپیڈ اختر کی جتنی اسپیڈ تھی اب ہے. اب تو سنا ہے چلنے پھرنے سے بھی سنا ہے, واللہ عالم. بھائی اسپیڈ اختر کی جو اسپیڈ تھی, اب وہ اسپیڈ باقی ہے؟ نہیں بھائی, اب باقی نہیں ہے. اب محترم شعیب اختر سے اگر کہا جائے کہ حضرت آپ اسی اسٹائل کے ساتھ بالنگ کرائیں جس اسٹائل سے آپ ماضی میں کرایا کرتے تھے, اور کلیپنگ ہوتی تھی اور لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, کہیں گے بھائی میری ہڈیوں میں وہ دم نہیں رہا. اب میں اتنا دوڑوں گا تو کوئی پرزا دائیں بائیں ہو جائے گا, جس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانا یہ کسی کے بس کی بات. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, تو کہنے لگے یار ایک عمر کے بعد آدمی ایکسرسائز کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ واقعہ سنا رہے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا. اب اتنی عمر میں آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا, 55-60 سال ایج ہوگی, تو رمل میں تھوڑا سا سینہ کرانا پڑتا ہے نا. کہہ رہے ہم تو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, زیادہ ہلنا جلنا ہمارا ہوتا نہیں ہے,
تو پہلے چکر میں نے جب یوں کیا ہے تو ادھر سے کٹک کی آواز آئی اور یوں ہی رہ گیا میں. کہہ رہے ہیں وہ جو یوں ہوا ہوں بڑی مشکل سے ڈاکٹر اپنی پرانی پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا اندر. اور کہہ رہے ہیں وہ درد ابھی تک بولتے کیوں نہیں گیا. تو بھائی یہ کمال انسان کے نا تھوڑے دنوں میں ختم. وہ ایک سنگر جو تھا نا جوانی میں بہت خوبصورت گایا کرتا تھا, بوڑھا ہو گیا تو بتیسی لگوانی پڑی. اب جب وہ گانا گاتا تو بتیسی نکل کے گر جاتی, پھر اٹھا کے بیچارہ لگاتا, پھر گاتا. ایک صاحب نے کہا یار گاتے رہو, یہ بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو؟ دانت نہیں رہتے بولنے, دانتوں کا بولنے میں بھی تو بڑا کردار ہے نا. تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری محبتیں ہونی چاہیے ایک لمیٹڈ, ایک حد ہوتی ہے اس کی, ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اصل محبت کے قابل کون ہے؟ بولو بھائی اللہ. تو اب اللہ کی محبت کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں, اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو اب اللہ اس محبت کو پیدا کرنے اور بڑھانے کے مختلف بہانے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مجھے بھولتے رہیں گے, ان کو یاد دلاتے رہو. دیکھو جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے نا وہ عادت بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادت. پھر اس انسان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو عادت سے ہٹ کے کچھ کام کروانے پڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا پورے سال نماز پڑھو پابندی کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک عادت پڑ گئی, صبح اٹھے مسجد میں آئے نماز پڑھی گھر چلے گئے, پھر ظہر میں آئے گھر چلے گئے. پھر جو نمازیوں کا ہوتا ہے نا وہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بس زندگی اسی طرح گزرے گی. تو اللہ تعالی کچھ ایسی عبادتیں ہم سے کرواتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرو. تو عجیب سی عبادت ہو وہ کہ بھئی یہ والا کام کرو, تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. احساس بیدار ہوتا ہے اس لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. تو اللہ سے محبت بھی بڑھے گی, اللہ کے وجود کا احساس, اللہ کے ہونے کا احساس بھی بڑھے گا, اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی بڑھے گا. تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاگل ہو گئے ہو, اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا کے کاٹ رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے.